الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ، اس کی توفیق سے آج ہم اللہ رب العالمین کی گھر میں اس مبارک گھڑی میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں زندگی دی، اشرف المخلوقات بنایا، بہترین انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی بہترین نعمت دین اسلام کے اللہ رب العالمین نے دی۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے ذریعہ ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی اپنی دین، کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھی۔ آج 29 جمادی الثانی 1445 ہجری، اور اس کے بعد کا مہینہ رجب کا مہینہ، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں سے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ اس میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت و ادب والے ہیں۔ اور یہ شروع سے، ابتدائی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ہے کہ جس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی، اور ان مہینے میں کرنے والے اعمال کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
کہ فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو ہے وہ 4تھا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس آیت میں سورہ توبہ کی کہ یہ پورے سال کے مہینے اور خصوصاً ان 12 مہینوں میں جو ہے اس کی حرمت فرمائی کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ خصوصاً ان مہینوں میں جو ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جنگ و جدل قتال سے منع فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس ظلم سے کیا مراد ہے، تو اللہ رب العالمین کی آیت يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح رجب کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں جو عرب کے ہاں اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، کہ عربی میں رجب اور ترجیب ہے اس سے کہ وہ تعظیم کرتے تھے، اس کے مراد یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اور اس کو احترام و تقدس کا درجہ دیا تھا، غلو اس میں ان کے ہاں تھا۔ اور اس مہینے میں جو ان کے عقائد تھے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا کہ اسلام نے اس کی حرمت تو برقرار رکھی، لیکن ان مہینوں میں جو عقائد تھے اس کو حرام کیا، اس کو منسوخ کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا فرع ولا عتیرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد جانور کا وہ پہلا بچہ جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس جاہلانہ اور جاہلیت کی جو یہ رسم تھی خصوصاً اس مہینے رجب کے حوالے سے اس کا خاتمہ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کو جو ذبح کا حکم دیا کہ وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کی جائے، اور اسے شرک قرار دیا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصاً ان ایام میں اس آنے والے رجب کے مہینے میں ظلم کو جو ہے وہ حرام قرار دیا، اور اسی طرح ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی نافرمانی کرے، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خطبے کے موقع پر کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں نیا ایجاد کیا گیا، اور ہر نیا ایجاد، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین کے اندر جو ہے ایجاد ہے، چاہے وہ کسی مہینے کے حوالے سے ہو، کسی رات کے حوالے سے ہو، کسی دن یا کسی اور موقع کے حوالے سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ
کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ پسند فرمایا، چاہے وہ کوئی جانور ذبح کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ نمازوں کے حوالے سے ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ میں ہمیں مکمل رہنمائی دی کہ فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل اور سنت ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی۔ اور کسی مہینے کسی دن کے حوالے سے بھی اگر کوئی اہمیت ہے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی۔ جس طرح نوافل کے بارے میں فرمایا کہ ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جو مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، سنت نوافل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہم سنت پڑھتے ہیں، سنتیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ تو اسی طرح فرض نماز کی فضیلت و اہمیت ہم بار بار سنتے ہیں، اور رات کی نماز کے بارے میں خصوصاً تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ ان کا رب انہیں جو دے گا اسے وہ لے رہے ہوں گے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ راتوں میں کم سوتے تھے اور صبح کے وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، رات کی نماز کا، اور وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، کہ یہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت رات کی نماز تہجد کے لیے، جو ہمیشہ انسان اس کی پابندی کر سکتا ہے، کسی مہینے کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہے، کسی خاص اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کی حرمت بیان فرمائی، تو اس میں سے ایک مہینہ جس میں حرمت کرنا، جس کا احترام و ادب کرنا، وہ ہم سب پر ہے، جس میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور باقی 3 مہینے جو ہیں وہ متواتر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ لیکن ان مہینوں میں بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو، اسی طرح اگر روزہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی، اسی کے مطابق رکھنا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اپنی طرف سے یا دین میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد کر کے وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی، نفلی روزوں کے حوالے سے، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے مسافت کے برابر خندق بنا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل روزے کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دی، چاہے وہ شوال کے روزے ہوں یا عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہوں یا یوم عرفہ کے روزے ہوں یا محرم کے روزوں کی فضیلت ہو، یا اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی، اور فرمایا جو ہر مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں فرمایا کہ صوم 3 من کل شہر صوم الدہر کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ کا اہتمام کرتے، خصوصاً ہر مہینے، کوئی مہینے کا خاص وہ نہیں، ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ اس دن کہ پیر کے دن جو ہے، پیر کے دن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن جو ہے مجھ پر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے بعثت عطا فرمائی اسی دن جو ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوں تو میں روزے کے حالت میں ہوں۔ تو کسی مہینے میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور ان کی اسوہ حسنہ، اور ہر مہینے کی 3 روزے رکھنا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ، کہ جو ایام بیض ہے عربی تاریخ کے 13، 14 اور 15 کے روزے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچو، جو اللہ رب العالمین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیا ہے وہ مکمل رہنمائی ہے، مکمل اسوہ حسنہ ہے، اس میں کوئی کمی اور پیشی نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو غلط نہ کرو، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی جو ہے وہ اعمال قبول ہوں گے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ عمل نہ ہو تو اعمال جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ غلط ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کو ہمارے لیے مکمل کیا اور مکمل رہنمائی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تركت شيئا يقربكم الى الله ويبعدكم عن النار الا امرتكم به، کہ میں نے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑی نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، وہ میں تمہیں حکم دیا ہو۔ اور اسی طرح ما تركت شيئا يقربكم الى النار ويبعدكم عن الله الا ونهيتكم عنه، اور ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو۔ تو ہر وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے ہو، چاہے وہ کسی مہینے میں بھی ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور وہ عمل چاہے وہ نماز، چاہے وہ روزہ یا کوئی اور عبادت، صدقہ، جو انسان کسی خاص دن کے ساتھ، مخصوص خاص مہینے کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں رہنمائی دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعة یراہ حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اقرأ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهما فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، کہ جس نے اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، گویا اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی، اللہ رب العالمین کے پیغام پہنچانے میں جو ہے وہ خیانت کی، نعوذ باللہ۔
اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دی، اور پھر فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں، ان کی کامیابی اسی چیز پر ہے جو اس امت کے شروع کے لوگوں کے ساتھ کامیابی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کے بعد تبع تابعین، جو ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں رہنمائی دی، اسی پر جو ہے بعد کے لوگوں کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے، دین اسلام پر اور دین اسلام کو خالص اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ رجب کا، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا